کام کو قرآن کے ساتھ بیٹھ کر سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے اس کام میں اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، صلاحیتیں لگائی، سب کچھ لگا دیا، کام کو قربانی پر اللہ کھول دیا، تو ہمارا یہاں آنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم طلب کے ساتھ آنے والے بن۔ یہ کوئی نصیحت کی مجلس تو ہے نہیں، نصیحت نہیں ہے، یہ بڑوں کی امانتیں ہیں، اور ہر کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے یہ بات۔ ان کا ایک مذاکرہ ہے، کرنے والے کے لیے ضروری ہے، سننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، شہر میں جو گاڑیاں چلتی ہیں پیٹرول پکڑنے کے لیے ان کو پیٹرول بنک میں آنا پڑتا ہے، جس طرح سے کام کرنے والے بڑوں کی خدمت میں آئے، یہاں آ کر حضرت عبداللہ فرمائے قرآنوں کو بلا کر خوب بھر کر بھیجے، یہ حاجی صاحب فرماتے، عبید اللہ صاحب فرماتے تھے قرآنوں سے اختلاط ہوتا رہے، قرآنوں سے اختلاط ہوتا رہے، اصولوں کی تجدید ہوتی رہے، جذبات کی صحت ہوتی رہے، اور قوت کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بلایا جاتا ہے بڑوں کے پاس آ کر۔ آج الحمدللہ مولانا نے جو بات فرمائی ہے وہ ہمارے لیے دوا بھی ہے، ہمارے لیے غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ ہم روحانی مریض ہیں، ہم کو دوا چاہیے، ہماری روح کے لیے غذا بھی چاہیے، وہ بڑوں سے ملتا ہے۔ مولانا فرمایا استقامت کے بعد مولانا نے فرمایا، کہتے ہیں استقامت 1000 کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے، ہر حال میں کام کرنا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے پہلے تو لوگ ہماری بات سنتے نہیں، پہلے تو لوگ ہماری بات سنتے نہیں، سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، سنتے بھی ہیں تو سمجھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں تو کرتے نہیں، کرتے بھی ہیں تو جمتے نہیں، جمتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اتنے سارے مراحل کے بعد ایک آدمی پکا دائی بنتا ہے، اللہ کے کرنا۔ تو کام کو استقامت سے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمام باتیں ہماروں بڑوں نے ہمیں بتایا ہے۔ استقامت کے لیے کیا شرائط ہے؟ فرمایا پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی لا ادری کے جذبے کے ساتھ چلے، میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرت مولانا یہ سب فرماتے تھے لا ادری آدھا علم ہے، لا ادری آدھا علم ہے۔ جو آدمی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، اسے اللہ عطا کرتے، اسے اللہ دیتے۔ جو آپ نے سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے تو عطایا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ادبی کے ساتھ چلنا آ جائے۔ پھر فرمایا اپنی اصلاح کی نیت سے آدمی چلے، اپنی اصلاح۔ وہاں سعید خان صاحب رحمۃ فرماتے تھے یہ کام بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بہت دشوار ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اصلاح کیا ہے؟ فرمایا ہر آدمی پر اپنی اصلاح فرض عین ہے، جیسے پاک رہنا فرض، ہر آدمی پر اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ میاں جی میرا فرماتے تھے زندگی کا ایک سانس، کمائی کا ایک پیسہ اللہ کے مرضی کے مطابق، نبی علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق لگانا آ جائے۔ مرضی مولا بھی ضروری، ترتیب نبوی بھی ضروری، ترتیب بھی ضروری۔ جیسے نماز میں
ترتیب ہے، پہلے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، بعد میں آخری میں قاعدہ۔ ایک آدمی آیا سیدھے سجدے میں چلا گیا، اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، پھر وہ رکوع میں آیا، اگر نماز کے پورے ارکان ادا کیا، پورا عمل کیا، تو اسے کہا جائے گا کہ نماز ترتیب نبوی پر نہیں ہوئی، ترتیب نبوی پر نماز نہیں ہوئی۔ تو ہماری جان اور مال کو اللہ کے مرضی کے مطابق، نبی علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق لگانا آ جائے، یہ فرماتے ہیں۔ جہاں دل میں بات آئی میری اصلاح ہو گئی، یہ اس بات کی علامت ہے ابھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ پہاڑ پر چڑھنے والا جھک کر چڑھتا ہے، آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اگر اکڑتا ہے وہیں سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو محمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جہاں آدمی کے دل میں بات آئی میری تو اصلاح ہو گئی، وہیں سے اس کا روحانی زوال شروع ہو جائے، روحانی زوال، وہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اصلاح کی علامت کیا ہے؟ فرماتے تھے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، سمجھو اصلاح ہو گئی۔ تو غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصلاح کی فکر آدمی کو موت تک کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہر زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں، ہر زندہ آدمی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ فرماتے تھے یہ مت کہو فلاں بڑے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، فلاں ہیں، مت کہو، یہ کہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے، یہ کہو۔ تو اصلاح کی علامت کیا؟ آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں کمال ایمان پر خاتمہ اللہ سے مانگنا، ایمان پر خاتمہ ایک ہے، کمال ایمان پر خاتمہ اللہ سے مانگنا۔ ایک بزرگ سے ایک یہودی پوچھا کرتا تھا آپ اچھے یا میرا کتا اچھا؟ اللہ والوں کی عجیب تربیت ہوا کرتی تھی، تربیت غیبی نظام، آپ اچھے یا میرا کتا اچھا؟ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ جاہلوں سے پالا پڑے تو سلام کر کے کنارہ اختیار کر لو، کنارہ کا شخص ہو جاؤ۔ ایک ہے بے وقوف، ایک ہے احمق۔ ہمارے مولانا داؤد صاحب فرماتے تھے بے وقوف کون؟ احمق کون؟ بے وقوف کون؟ احمق کون؟ فرماتے تھے بے وقوف وہ ہے جانتا نہیں، بولے تو مان لے گا، وہ بے وقوف ہے۔ احمق نہ جانتا نہ مانتا، اس کا نام احمق ہے۔ اور احمق کو سمجھانا پہاڑ کا منتقل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ پہاڑ کا منتقل کرنا آسان ہے، احمق کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو وہ خاموش چلے جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ جب پوچھتا تھا آپ اچھے ہیں میرا کتا اچھا، تو خاموش چلے جاتے تھے۔ ایک دن ان کو بھی وہ بھی تیش میں آ گئے، کھڑے ہو کر فرمایا سن، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا میں تیرے کتے سے اچھا ہوں، اگر میں ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا مجھ سے تیرا کتا اچھا ہے۔ اس لیے کتے کا سوال جواب تو ہے نہیں، جنت جہنم مسئلہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انسانی کے لیے کائنات بنی ہے، انسانی کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انسانی کے لیے کتابیں آئی ہیں، دین انسانوں کے لیے آیا ہے۔ جانوروں کا مسئلہ ہی کچھ نہیں، بس میں مرے اور مٹی سے مٹی ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان باتوں کو اللہ والے کہتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ استقامت کے لیے ایک بات اللہ والوں نے بتایا، اپنی اصلاح کے لیے آدمی چلتا رہے۔ جو اپنے لیے کام کرے گا ہر حال میں کرے گا، اپنی اصلاح کے لیے۔ حالت بہت آئیں گے اس میں،
دعوت کے کام میں حالات ہی حالات ہیں، مختلف قسم کے حالات، اسے گما نہیں سکتے، کبھی اپنوں کے طرف سے، کبھی ساتھیوں کے طرف سے، کبھی ذمہ داروں کے طرف سے، کبھی گھر والوں کے طرف سے، حالات آتے، اور قدم کے پھسل جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ آدمی کبھی نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو دو طریقے سے بہکاتا ہے، ایک گنہگاروں کو گناہوں کا راستہ سجا کر بہکاتا ہے، اور دینداروں کو مایوس بنا کر بہکا دیتا ہے۔ مایوس بنا دیتا ہے، کیا فائدہ اتنے سال سے چل رہا ہے، کیا ہوا، کیا ملا تجھے، کیا ملا، کیا نفع ہوا۔ کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں بھائی پہلے چلے میں جو نفع ہوا بعد میں تو نفع ہم کو محسوس نہیں ہوا۔ ہر چیز کا جواب ہمارے بڑوں نے دیا ہے، ہر بیماری کا علاج بڑوں نے بتایا ہے۔ محمد صاحب فرماتے تھے شروع میں ظرف چھوٹا ہوتا ہے تو آدمی کو پہلے چلنے میں بہت نفع معلوم ہوتا ہے، اندھیرے سے ایک آدمی اجالے میں آ گیا تو صرف روشنی نظر آتی ہے، روشنی سے روشنی میں آ گیا تو زیادہ فرق معلوم ہوتا ہے آدمی کو، روشنی سے روشنی میں آ گیا تو ضرب بڑھ جاتے ہیں آدمی کا چلتے چلتے۔ مولانا مثال دیتے ہیں، ایک ہے کسی برتن میں پانی ڈال رہے ہیں، اس کی سطح کا بلند ہونا نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، حوض میں پانی کا بڑھنا محسوس نہیں ہوتا۔ تو ضرب بڑھ جاتا ہے تو آدمی کو اپنا نفع اسے محسوس نہیں ہوتا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑوس کے ایک ساتھی کہنے لگے حضرت سال میں چل رہا ہوں، سال میں، لیکن اب تک بنا نہیں، اب تک بنا۔ تو مولانا نے نظر اٹھا کر دے کر فرمایا چلتے رہو چلتے رہو اللہ بنا دیں گے، چلتے رہو چلتے رہو اللہ بنا دیں گے۔ پھل جو ہے وہ درخت سے لگا رہتا ہے تو اس میں رنگ بھی آتا ہے، اس میں بو بھی آتی ہے، اس میں رس بھی آتا ہے۔ اگر وہ درخت سے ہٹ جائے کٹ جائے، ہماری زبان میں بولتے پندے میں گر گیا، ہماری موٹی زبان میں پندے میں گر گیا، کچھ بھی نہیں ملا اسے، تو یہ راستہ تو پتا مارو کام ہے، یہ پتا مارو کام ہے۔ یہاں حیثیت سوزی ہے، حیثیت سازی نہیں، بلکہ حیثیت کو پانے کی نیت سے آنے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں تو اپنے آپ کو اپنی جان لگانا، مال لگانا، صلاحیت لگانا اور اپنی حیثیت بھی لگا دینا سب اللہ دیتے ہیں۔ تو استقامت کے لیے اللہ والوں نے بتایا اپنی اصلاح کے لیے چلنا۔ حضرت جی امام انعام الحمد ایک مثال بیان فرمائی، یہ میں نے سلیمان جہان جی احمد سے سنا ہے۔ سلیمان جہان جی فرماتے تھے تو کسی نے شکاری کتے سے پوچھا یہ لومڑی تیرے ہاتھ کیوں نہیں لگتی؟ شکاری کتا تو بہت تیز بھاگنے والا جانور، اس کے مقابلے میں لومڑی کی رفتار اتنی نہیں۔ تو پوچھا یہ کیا بات ہے، لومڑی تیرے ہاتھ لگتی کیوں نہیں؟ تو شکاری کتے نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ لومڑی اپنی جان بچانے بھاگتی ہے اور میں مالک کے لیے بھاگتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں بھاگتا، مالک کے لیے، اس لیے میرے دوڑنے میں وہ تیزی نہیں، وہ اڑان نہیں، تو میں دوسرے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ تو فرمایا جو اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کرے گا وہی استقامت سے کر سکے گا، حالت بہت آئیں گے، اور جو اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے گا وہی ہر ایک کی کڑوی تسلی سن سکے گا، ہر ایک کی۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے برکاتہ نے اللہ تعالیٰ بعضوں کو بعضوں کے لیے امتحان بنا دیتے،
امتحان، بعضوں کو بعضوں کے لیے امتحان بنا دیتے. کبھی جن کے ہاتھوں کام شروع ہوتا ہے انہی کے ہاتھوں کام ختم بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں جتنے ہم ہیں، ہم چل رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اپنی اصلاح کے لیے میں چل رہا ہوں، اور میری وجہ سے کسی دل آزاری نہ ہو. بڑا مسئلہ ہے آج. اپنے آپ کو جوڑے رکھنا کام میں، اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. مختلف مزاج والے کام میں آتے ہیں، مختلف مزاج والے، مختلف طبقے والے کام میں آتے ہیں. سب کے بیچ میں اللہ کے لیے کام کرنے والا ہی کر سکتا ہے، آخرت کے لیے کام کرنے والا بھی ہی کر سکتا ہے. اس لیے بار بار اللہ والے فرماتے ہیں اپنے آپ کو یوں کہو میں تو اپنی اصلاح کے لیے چل رہا ہوں، مجھے لوگوں سے دینا لینا کچھ نہیں، اللہ میری اصلاح فرما دے، اس کے لیے چل رہا ہوں. میں تو آخرت کے لیے چل رہا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے. فرمایا استقامت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اخلاص. کسی غرض کے لیے کام اگر آدمی کرے گا، غرض پورا ہوتے ہی کام چھوڑ دے گا. غرض پورا ہو گیا، نہیں ہوا تو بھی چھوڑ دے گا. بھائی غرض پورا نہیں ہوتا کیوں لگے رہیں، کیوں خواہ جان مال کھپائیں، غرض نہیں پورا ہو رہا. تو اللہ کے لیے کرنے والا ہر حال میں کرے گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. ہمارے بڑوں نے بڑی عجیب باتیں بتائی ہیں. ایک بار حضرت جی نے فرمایا ہماری منزل رضائے الہی ہے، جنت نہیں ہے. ہماری منزل رضائے الہی ہے. یہ بات ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے پرانے اس لیے کہہ رہا ہوں. ہر بات ہر مجلس میں نہیں کہا جا سکتا. سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے میرا سفر ہوا، ایک ساتھی پرانے ساتھ تھے، بہت پرانے، انہوں نے اچھوں کی اصلاح کی ہے. تو میرے ساتھ مولانا صاحب میرے ساتھ تھے. میں مجمع میں بات کر رہا تھا. بات کے بعد مجھ سے پوچھا بھائی کوئی نامناسب بات تو میں نے کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مولانا، حضرت مولانا الیاس صاحب کا ایک ملفوظ جو آپ نے بیان فرمایا وہ اس مجلس کے لائق نہیں تھا. میں نے فرمایا اس کے بعد میں کبھی کہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، کبھی میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا اس ملفوظ کو. تو بڑا نازک کام ہے ہمارا. تو حضرت نے فرمایا ہماری منزل رضائے الہی ہے، جنت نہیں ہے. جنت کے شوق میں عمل کرنا تاجرانہ عمل ہے، کچھ دو کچھ لو. جہنم کے خوف سے عمل کرنا غلامانہ عمل ہے کہ ڈنڈے کے در سے آدمی کام کرے. شریفانہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. یہ تو بہت آگے کی بات حضرت نے فرمائی. قرآن کے دور میں عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جنت کے شوق میں عمل کرنا، جہنم کے خوف سے عمل کرنا بھی اخلاصی کا ایک درجہ ہے. وہ اخلاصی کا درجہ ہے، لیکن دائی کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا آ جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. تو استقامت کے لیے اللہ نے فرمایا اخلاص ضروری ہے. اخلاص سے کرنے والا وہ موت تک کرتا رہے گا ہر حال میں، میرے اللہ راضی ہو جائے، مجھے شہرت مقصود نہیں ہے.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں آتا ہے کہ ایک جنگ میں فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کی فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت میں تو تھوڑی دیر میں فتح ہو جاتا تھا، دودھ نتھارنے دھونے میں جتنا وقت لگتا اتنی جلدی فتح ہوئی، کیونکہ مدد اللہ کی عادت تھی۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے مددوں کو دیکھا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا وہ دنیا نہیں جانتے، صحابہ دنیا نہیں جانتے، اخروٹ کو دیکھ کر ایک صحابی کہہ رہے یا اللہ کیسا پتھر تو نے بنایا ہے، عجیب اخروٹ کو دیکھ کر، دنیا سے واقف نہیں، لیکن مدد دیکھ لیتے تھے کہ مدد آ رہی ہے، آسمان کا رنگ بدل رہا، مدد آنے والی ہے، تو مدد نہیں آئی ہے، پتہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو امیر صاحب تھے، امیر لشکر، ان سے کسی نے کہا ہماری جماعت میں صحابہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لے گا، اس لیے فلاں فلاں ہیں، ان میں برا بھی عازب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آپ دعا کرا لیجئے، ان سے آپ دعا کرا لیجئے، مدد آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا مخلص اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، مخلص اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا ایسا فرماتے تھے میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے جگہ جا کر مر جاؤں کہ میری خبر کی بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے، میرا خبر کہاں ہے۔ مخلص اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تو چھپے رہے، ان کو بلایا گیا، آئے وہ کہا کہ دعا کرو، کیا دعا کروں، پتہ ہو جائے مسلمانوں کی، کہا کہ میں کیا دعا کر سکتا، بڑے بڑے فلاں صحابہ ہیں ان سے دعا کرا لیے۔ تو انہوں نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں آپ کو کہ آپ دعا کرو، انہوں نے دعا کی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، مجھے شہادت نصیب فرما، کہ میرا پول کھل گیا، اب میرا دنیا میں رہنا مناسب نہیں ہے، مجھے اٹھائیے، مجھے شہادت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ تو اللہ نے بے لوث بن کر کام کرنا، بے غرض بن کر کام کرنا، شاباشی بھی ملے اور ثواب بھی ملے، دو میں ایک ہی مل سکتا ہے۔ شاباشی اگر لینا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اگر ثواب لینا ہے تو شاباشی کی امید نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی، نیت یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے ام قیس رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، تو اہل فرماتے ہیں ان صحابی کا نام ہی نہیں آتا، مہاجر ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا، حالانکہ اہل فرماتے ہیں شادی کرنا تو تمام نبیوں کی سنت ہے، کوئی غلط بات تو نہیں۔ حضرت معاویہ سے فرماتے تھے اخلاص اخلاص کہنے سے اخلاص آتا نہیں، اللہ نے کسی مفتی یا کسی بزرگ کو، کسی ولی کو اس کا اختیار اور اجازت نہیں دیا کہ کسی کے مخلص یا ریاکار ہونے کا فتویٰ دے، کسی کو اس کا اختیار نہیں۔ ہاں ایک ایسا راز ہے یہ جو قیامت کی دن فاش ہوگا، جس دن نہ تو توبے کا وقت رہے گا نہ تلافی کا وقت رہے گا، وہ دن فاش ہوگا۔ کتنا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا اور اتنا کام اغراض و ریاکاری کے لیے کیا گیا۔ عجیب بات اللہ والے کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا،
ہمارے میاں جی فرماتے تھے ہر نیک عمل کے کرتے وقت دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک تحریک اٹھتی ہے. اگر وہ جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے تو وہ اخلاص ہے. دوسرے جذبے پیدا ہو رہے ہیں، انہی کا نام اغراض و ریاکاری ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے وجہ عمل تلاش کرو. وجہ عمل کیا استعمال کر رہے ہو یہ دیکھو. تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرے گا وہی موت تک کام میں چلتا رہے گا. اس لیے بار بار بلایا جاتا ہے بڑوں کی نگرانی میں کام ہو. آدمی آہستہ آہستہ رخ بدلتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، رخ بدل جاتا ہے، اس کا جذبہ خراب ہو جاتا ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے. ہاں اسی لیے بعض اللہ والے اپنے اوپر نگران رکھتے تھے کہ تم میری نگرانی کرو، نگرانی کرو. مخلص. تو یہ فرمایا اللہ والوں نے استقامت کے لیے ایک شرط اخلاص ہے اور ایک شرط استخلاص بھی ہے. مولانا عبید اللہ صاحب نے 1980 میں گودرا میں قرآن کا جوڑ ہوا 1980 میں. بہت عجیب عجیب باتیں اس میں ہوئی. اسی میں فرمایا استخلاص کیا ہے؟ عمل کو خالص کر لینا استخلاص ہے، نیت کو خالص کر لینا اخلاص ہے. نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور عمل کو خالص کر لینا. تو مولانا نے فرمایا حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے، ان کا کوئی کاروبار تھا، فیکٹری یا دکان تھی. ان کے ایک ملازم تھے یا مینیجر تھے، وہ بھی حضرت سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی حضرت کے پاس آتے تھے. ایک مرتبہ مینیجر صاحب نے سامنا کر کہا حضرت فلاں صاحب کے پاس میں کام کرتا تھا، اب انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب وہ آئیں گے ان سے معلوم کریں گے کیوں نکالا ہے کام سے. تو وہ آئے وہ صاحب بہت دن کے بعد. حضرت نے ان صاحب سے پوچھا، ان کے جو مالک تھے، آپ نے ہمارے فلاں ساتھی کو نکال دیا کام سے؟ ہاں حضرت نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ کیا بات ہے، کیا غلطی ہوئی؟ انہوں نے عجیب بات کہا. فرمایا وہ ہمارے کام کرتے تھے، خالص ان کا فکر ہمارا تھا. اب ان کا بیٹا وہی دھندا شروع کر چکا ہے، وہی کاروبار اس نے بھی لگا دیا ہے. اب ان کی فکر بڑھ گئی. ہم تنخواہ فکر کے لیے دیتے تھے. حضرت نے فرمایا تم نے ہم کو بڑا اصول بتا دیا، بڑا اصول بتا دیا. تو خالص اللہ کے لیے استخلاص، کام کرنا، کام ہی کے سامنے اپنے حلال کمائی بھی بچپن میں وہ الگ بات ہے. دنیا میں جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں میاں جی فرماتے تھے ان کی عظمت دل میں ضرور ہو، ان کا ہلکا پن نہ آئے پائے، ضرور ہو عظمت. لیکن ہم دعوت کے لیے ہماری صلاحیت طاقت دعوت کے لیے لگائیں گے. جسے مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اتباع حضور پاک علیہ السلام کی کریں گے. ہم اتباع کے لیے حسن کی ذات ہے. تمام خیر کے کام ضروری ہیں، انکار نہیں، سب کا ہونا ضروری، لیکن ہم کو اللہ نے کام کے لیے چنا ہے. مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے
جب اللہ تم کو کسی کام کے لیے چنا ہو، اپنے طرف تم کوئی اور کام لے لو تو اللہ تم کو اسی حوالے کر دے، جاؤ اسی کو کر لو۔ مثال دیتے تھے عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گھوڑا ہے نا، وہ زین اسے لگا دیتے ہیں تاکہ منزل کی طرف چلتا رہے، وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ تو ہم اللہ کا کام کریں گے، استخلاص کے ساتھ کریں گے، تو اس میں اللہ ہمیں استقامت دیں گے انشاءاللہ۔ ڈرتے ڈرتے کرنے کا کام یہ کہ فرمایا اس کام میں استقامت کے لیے مشورے کے حوالے ہونا ضروری۔ کتنی بھی قربانی پر آدمی پہنچ جائے وہ مشورے سے مستغنی نہیں ہے، مستثنا نہیں ہو۔ میرا ایک مقام ہو گیا مشورے کے تابع نہیں، مشورے کی لگام ہونا ضروری، اس سے بندے رہنا ضروری مشورے سے۔ مثال دیتے تھے پتنگ جو اڑتا ہے ہوا میں، وہ جس کے ہاتھ میں ڈور ہوتا ہے اس کی وجہ سے اڑتا ہے، کھینچتے کھینچتے بہت اوپر چلا گیا پتنگ، وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ پتنگ یہ سوچے میں تو آسمان سے باتیں کر رہا ہوں اور ایک آدمی زمین پر میرا کنٹرول کر رہا ہے، میں اس کے قابو میں کیوں رہوں، اس کے کنٹرول میں کیوں رہوں؟ اگر وہ کٹ جائے تو سب سے پہلے اس کی اڑان، اس کی ترقی رک جاتی ہے، نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے وہ۔ اور دوسرا کسی درخت میں یا کسی وائر میں پھنس جاتا ہے، بجلی کے تار میں پھنس جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ فرمایا جب تک اپنے آپ کو مشورے کے ساتھ چلاتے رہیں گے ہماری حفاظت اور ترقی ہوتی رہے گی۔ مشورے سے اگر ہم نہیں چلے، کتنی بھی قربانی دے لیں، نفس و شیطان تو ساتھ ہے ہی، لوگ بھی ہم کو خراب کر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے حضرت بڑے بڑے صحابہ کو آپ مختلف علاقوں میں بھیج دو، کہتے تھے میں صحابہ تو بہت اچھے ہیں لیکن لوگ ان کو خراب کر دیں گے۔ اسی لیے ہمارے ہاں کسی کی زبان منہ پر تعریف کی اجازت نہیں کہ کسی کی تعریف نہ کرے، اس کا نفس اندر ہے۔ مشورہ زبردست حفاظت کا سامان ہے، لیکن مشورے میں نفس کی آمیزش نہ ہو۔ حضرت جی نے فرمایا کام بہت بڑا ہے لیکن اس میں نفس کی ملاوٹ نہ ہو۔ نفس مل جاتا ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے جس چیز میں۔ اسی لیے پہلے ہمارے اکابر کہتے تھے بھائی تم اپنا بولو کہ میرا اتنا وقت ہے، اتنا خرچ ہے، جہاں چاہے بھیج دو، جہاں چاہے بھیج دو، جس کے ساتھ چاہے بھیج دو۔ یہ کہتے تھے اتنا وقت ہے، جہاں چاہے تم بھیج دو۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے ہم آپ کے ہاں تو تیر کے معنی ہیں، جہاں چاہے پھینک دو ہم کو، اگر تمہاری رائے مل گئی، رائے میں اگر تم نے رائے دی اور اس میں نفس کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر بس معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ زمزم تو بہت بابرکت پانی ہے لیکن کتا منہ ڈال دیا تو پورا زمزم خراب۔ امام ابراہیم صاحب نے مثال دی، یہ سب باتیں بڑوں کی ہیں، جب میں نقل کر رہا ہوں بڑوں کی باتیں اہم ہیں، یہ ہر ایک کی ضرورت کی ہے، میں کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں۔ تو زمزم میں کتا منہ ڈال دیا تو پورا زمزم بیکار ہو گیا، بہت بڑا کام ہے، نفس مل گیا۔ محمد صاحب ہماری بیماریاں بتاتے تھے، وہاں فرماتے تھے بازو ہیں مشورے میں ہاں کرانا بھی جانتے ہیں، نہ کرانا بھی جانتے ہیں۔ عجیب بات فرماتے ہیں، ہاں کرانا بھی جانتے ہیں، اسی علاقے میں نہیں جانا ہے،
تو وہ ایسا انداز سے لا کر پیش کیا مشورے میں، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو، نہ کہا دے، نہ کہلوا لیا۔ کسی علاقے میں جانا جی چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے، ایسے انداز سے پیش کیا کہ ہاں کر لو، ہاں کر لو۔ تو ہمارے پاس ساتھی ہیں مولانا فرما کرتے تھے، ہاں کرنا ہی جانتے مشورے میں، نہ کرانا بھی جانتے، اپنے آپ کو، اسی لیے فرماتے تھے میاں جی میاں صاحب، مشورے کے مقصد میں پہلا یہ ہے کہ امت میں تابع داری والی صفت زندہ ہو جائے، اطاعت آ جائے۔ مشورے کا خلاصہ ہے اطاعت۔ اطاعت ہدایت کا دروازہ ہے، اطاعت ہدایت کا دروازہ ہے۔ جتنی اطاعت آتی ہے اتنا نفس پاک ہوتا ہے، جتنی اطاعت آتی ہے اتنا نفس پاک ہوتا ہے، جتنا نفس پاک ہوتا ہے اتنا ہی ہدایت کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اطاعت بہت بھاری عمل ہے، بولنا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو تابع بنا کر چلنا، اللہ نصیب کرے اپنے کرم سے اور آسان کرے، اللہ سے مانگنا ہے، اطاعت آ جائے۔ شاید اپنوں سے چھوٹوں کی اطاعت، کبھی کبھی حضرت محمد صاحب فرماتے تھے، آخر میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے امیر بنایا، بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے۔ امت کو تربیت کرنا چاہتے، دینا کبھی یہ تربیت کے لیے آپ نے بنا دیا امیر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کی ضرورت تھی تو آ کر انہوں نے حکم نہیں لگایا، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ہیں، وہ آ کر حکم نہیں دیے کہ عمر کو چھوڑ کر جاؤ۔ فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو تاکہ وہ میری مدد و معاون بنے، مدد و معاونت کر سکیں، تو مانگ کر لیا ہے۔ بڑے آدمی، بڑے، تو اللہ نے فرمایا اطاعت آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اطاعت بہت مشکل سے آتا ہے۔ اطاعت کیسے آئے؟ تو سراہی بہت سے لوگ دیکھے نہیں رہیں گے آج کل کے لوگ، یہ جا گئے نا، سراہی کوزہ بولتے ہیں ہماری زبان میں، وہ جدھر چاہے جھکا سکتے اسے، وہ ایسا ہوتا ہے، ایسا بن جاؤ فرماتے ہیں، جس میں چاہے لگا لے تم کو، جو کام چاہے دے دے، جدھر چاہے بھیج دے، ایسا ہو جاؤ۔ یا مردہ بدست زندہ، میت غسل کرنے والے کے حوالے ہو گئی، غسل کرنے والا اسے پلٹتا ہے، گرم پانی ڈالے، ٹھنڈا، میت کچھ نہیں کہتی۔ فرمایا ایسا ہونا آ جائے، اپنے آپ کو حوالے کرنا آ جائے تو اس میں بڑی ترقی ہے۔ بہت مشکل سے آتا ہے وہ، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، بڑوں کے حوالے، مشورے کے حوالے۔ اللہ حفاظت کرے، شیطان سب سے پہلے ذمہ داروں سے بدظن کراتا ہے، بدظن کرا دیتا ہے، بدگمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے بتایا بدگمانی اس کام میں سلم قاتل ہے، ساتھیوں سے بدگمان ہو جانا۔ پہلے آدمی بدگمان ہوتا ہے، بعد میں بد زبان ہوتا ہے۔ پہلے بدگمان ہوتا ہے، پھر بد زبان، ان کے خلاف بولتا ہے۔ وہ کیسے معلوم؟ کیا ان کے بارے میں معلوم ہے بتاؤں، ان کی خرابیاں بتاؤں، ان کے اب عیب کھولتا ہے، عیب کھولتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف فرماتے تھے اگر مسلمانوں میں غیبت عام ہو جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، دل پھٹ گئے تو کام نہیں ہوگا۔ پھٹے ہوئے جیب میں کوئی پیسے رکھتا نہیں، پھٹے ہوئے دل میں ہدایت آتی نہیں۔ تو پہلے آدمی کو بدظن بناتا ہے، بدگمان بناتا ہے۔ عجیب بات مولانا سید نے فرمایا،
بدزن ہونے والوں سے بدزن مت ہو جاؤ، بدزن ہونے والوں سے بدزن مت ہو جاؤ، ملامت کرنے والوں کی ملامت مت کرو، البتہ بدزنی اور ملامت سے نکلنے کی کوشش اور فکر کرو، یہ علاج بتلائے۔ کوئی ہمارے سے بدزن ہے تو اس سے سوچنا کیا واسطے بدزن ہے۔ آدمی کام کرتے کرتے مقام حسد تک پہنچ جاتا ہے، یہ فرمایا، مقام حسد تک۔ اللہ ہماری مدد کرے، عافیت کرے، حفاظت کرے۔ حسد جلنے کو کہتے ہیں، فرمایا دینی یا دنیاوی ترقی کو دیکھ کر اندر سے جلنے کا نام حسد ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا، بولتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، حاسد دونوں جگہ جلتا ہے، دنیا میں بھی جہنم میں بھی، دونوں جگہ جلتا ہے۔ تو مقام حسد پر پہنچ جاتا ہے ایک آدمی کام کرتے کرتے، قربانی میں آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کی طرف سے آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدھے آگے بڑھنے والوں کے بارے میں بتایا، استغفار کرتے رہو، شکر بھی کرتے رہو، اور اپنے آپ کو مشورے کے ساتھ چلاتے رہو، کہیں پیر پھسل نہ جائے، پیر پھسلا تو مسئلہ تیرا۔ چلنے والے کو ٹھوکر لگے تو زیادہ نقصان نہیں، سائیکل سے گرنے والوں کو زیادہ زخم نہیں آتا، ٹو ویلر سے گرنے والے کو سائیکل سے گرنا زیادہ زخم آتا ہے، ہوائی جہاز سے گرتا ہے تو ہڈی پسلی بھی نہیں ملتی اس میں۔ ایسا عجیب کام ہے، اس سے گرا نام و نشانی نہیں رہے گا اس کا۔ اللہ نے بڑے بڑے سرماؤں کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ والے کو، اللہ ہماری حفاظت کرے، بڑے بڑے سرماؤں کو دیکھا ہے، جب اللہ ان کو محروم کر دیا تو کہیں کے بھی نہیں رہے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ اس لیے ہر وقت ڈرتے ڈرتے کرنے کا کام ہے۔ خیر باتیں کریں آپ ہمیں، استقامت کے لیے اپنے آپ کو مشورے کے تابع چلانا، مشورے سے چلتا رہا تو وہ چلتا رہے گا۔ ایک بزرگ نے عجیب واقعی ایک مثال دی، اسے مثال، ایک آدمی امریکہ میں نوکری کر رہا تھا، مثال دیا، اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تو اس زمانے کی بات، وہاں سے اس نے طلاق کا خط لکھا، خط آیا طلاق کا، خط آنے میں 10 دن لگ گئے، طلاق 10 دن پہلے پڑ گیا، تعلق کر گیا بیوی سے۔ فرمایا جب اللہ قبول نہیں کرتے تو اس کا تعلق کٹ جاتا ہے کام سے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے اپنے آپ کو مشورے کے ساتھ چلاتے رہنے کی ضرورت ہے اس مبارک کام میں۔ اور اللہ والے کہتے ہیں اس کام کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، جیسے میں نے کہا، کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ اور ایک خرابی، ایک عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کی خرابیاں شیطان دکھاتا ہے۔ اس لیے عبید اللہ صاحب فرماتے تھے، عیب بینی اچھی چیز ہے، عیب چینی اچھی چیز نہیں۔ عیب بینی خود کا عیب دیکھنا، خود کی کمی دیکھنا، اسے عیب بینی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں ضروری ہے، اپنا عیب اتنا دیکھنا، دوسروں کا عیب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن یہ بہت وقت چاہتا ہے اپنا عیب دیکھنا، یہ ہر ایک کو اپنا عیب نظر آتا نہیں، جیسے ہماری آنکھوں کو ہمارا چہرہ دکھتا نہیں، سب کے چہرے دیکھ لیتی آنکھیں، سب کے، ہماری آنکھ ہمارا چہرہ نظر آتا نہیں۔ تو ہماری آنکھ کی کمی یہ ہے، اپنا عیب دکھاتی نہیں آنکھ۔
دوسروں کی خرابی جلدی نظر آ جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر کسی کی خرابی نظر آئے تو کیا کرنا؟ دل سے کہنا. حدیث کا خلاصہ ہے مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. تو دل سے کہنا اے فلاں تو اپنی خرابی اس کے اندر دیکھ رہا ہے. وہ آئینہ ہے مومن. تو اپنی خرابی اس کے اندر دیکھ رہا ہے. تو اپنی خرابی کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی اصلاح کس نے کی؟ آپ کی اصلاح کس نے کی؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کی اصلاح کس نے کی؟ انہوں نے فرمایا جب مجھے کسی کے غصے سے نقصان ہوتا تو میں سوچتا میرے غصے سے بھی تو دوسرے کو نقصان ہوا ہوگا، اس لیے میں یہ دعا کرتا یا اللہ اس بھائی کے اندر سے غصے کو نکال دے اور وہ برائی میرے اندر آنے سے بچا لے. وہ برائی میرے اندر آنے سے بچا لے، یہ دعا کرتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو دیکھنے کی عادت ڈالنا یہ بڑا بڑا کام ہے. خوبیاں نظر آ جائے اور اپنی کمی نظر آئے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، حضرت شیخ رحمہ کا عجیب واقعہ فضائل صدقات میں لکھا ہے. فضائل صدقات کی عجیب کتاب ہے. وہ فضائل صدقات میں عجیب ذخیرہ جمع کر دیا شیخ رحمہ. ہماری دونوں فضائل کی کتابیں اگر ملا دیں گے پورا دین اس میں آ گیا. دین کے 5 شعبے آ گئے اس میں. غور کریں گے تو مل جائے گا. معاملات کا دین، معاشرے کا دین، اخلاق کا دین، ایمانیات اور صحابہ کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات تو عجیب عجیب ہیں اس میں. تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آخری وقت تھا تو ان کا خادم ان کو وضو کرا رہا تھا. وضو کراتے ہوئے اس نے داڑھی کا خلال بھول گیا. شبلی رحمۃ اللہ لے کر اپنا ہاتھ داڑھی میں چھوڑے، اس میں ان کی روح پرواز کر گئی. آخری دم تک مستحب کا بھی اہتمام. کتنے بڑے بزرگ ہوں گے. تو ان سے ایک آدمی نے پوچھا او منافق، یہ کہا او منافق. تو وہ سنتے ہی میرے بھائی تو نے مجھے صحیح سمجھا. یہ کہا تو نے مجھے، بڑے بڑے اللہ والے اپنے بارے میں کبھی مطمئن ہوئے نہیں. فرمایا کبھی مطمئن نہیں ہوئے اور دوسروں کو دیکھ کر اپنے سے افضل ہی سمجھتے تھے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کے پاس لوگ آ کر کہیں حضرت بارش بند ہو گئی ہے، بارش بند ہو گئی ہے. اچھا وہ رومال جھٹک کے نکلے، کچھ لوگ پیچھے پیچھے چلے، شاید یہ باہر جا کر جنگل میدان میں دعا کریں گے. نکل کر جاتے رہے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل کم سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے اور ہر ایک اپنے سے بہتر سمجھتے تھے. اللہ ہمیں وہ عطا فرماوے اپنے کرم سے. یہ محنت سے وہی کہا جاتا ہے. دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے کی عادت ڈالنا یہ بڑا بڑوں نے بتایا. جنید بغداد کو لے جا رہے تھے، ایک آدمی کو سولی کی سزا ہوئی تھی. ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، پھانسی کی سزا ہوئی تھی. بھائی کیا ہوا اسے؟
لوگوں نے کہا یہ غلطی کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور یہ غلطی کیا تو پاؤں کاٹ دیا، اس کے بعد پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو حضرت نے پیشانی چل کر فرمایا اس کے اندر یہ خوبی جمنے کی ہے، برائی پر یہ جم گیا، میں تو بھلائی پہ بھی جمتا ہے۔ تو اللہ والوں نے ہر ایک سے اچھائی نکالا ہے، اور آج اللہ والے کہتے ہیں برائی دیکھنے کی بری عادت آدمی میں جب آ جاتی ہے، کامل ولی کے اندر بھی کمی دیکھ لے گا، کامل ولی کے اندر بھی۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم، صحابہ کرام تو محفوظ، ہم میں کوئی معصوم اور محفوظ نہیں، سب میں کمیاں ہوں گی، سب میں کمیاں ہوں گی، اپنے آپ کو کمی سے بالا تر نہیں سمجھ سکتا کوئی۔ تو فرمایا اپنے آپ کو دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے کی عادت ڈالنا، جو دوسروں کی خوبی دیکھنے کی عادت ڈالے گا، ایک وقت وہ آئے گا سر تاپا اسے اللہ خوبی والا بنا دیں گے، اور اگر خرابی دیکھنے کی عادت آ گئی تو ایک وقت وہ آئے گا سر تاپا اللہ اسے خرابی والا بنا دیں گے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس کام میں اللہ ہمیں چلا رہے ہیں، مشورے میں از یہاں سے آئی بات آئی تھی، شیطان بزدن کہا دیتا ہے کام کرنے والوں کو، بعض مرتبہ ان کی عظمت گرا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، ان کی کیا ماننا، ان کی کیا بات ہے ماننا، اللہ کا حکم سمجھ کر ماننا۔ ہم کو یہ بتایا گیا مشورے کی تابع ہو کر چلو، ہم اس لیے چل رہے ہیں، اگر مشورے میں خیانت ہوئی تو وہ بھگتیں گے جنہوں نے خیانت کی، ہماری تو بیڑا اللہ ہمارا بیڑا تو پار کر دیں گے۔ فرمایا مشورے کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک مقصد یہ فرمایا جی، مقصد یہ ہے مشورے کا اپنے ذاتی مفاد کو دین کے لیے قربان کرنے والی صفت زندہ ہو جائے، دین کے لیے اپنا مفاد قربان کرنا، اپنا فائدہ قربان کر دینا دین کے لیے، دین کے فائدے کے لیے اپنا فائدہ قربان کرنا، اپنے فائدے کے لیے دین قربان نہیں کرنا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک مبارک کام عطا کیا ہے، اس میں ہم سب چل رہے ہیں، استقامت کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے چلنا ہے۔ ایک شرط استقامت کے بتایا اللہ والوں نے، جن باتوں کی ہم دعوت دے رہے ہیں ان کو اپنے اندر لانے کی فکر اور کوشش کرنا، اسی لیے ہمارے مبارک کام میں تقریری انداز نہیں ہے، تقریر نہیں، آپ نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے، اپنے آپ کو ہم شامل کریں گے، جتنی بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری زیادہ ضرورت ہے، لوگوں سے زیادہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے اندر لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دوسروں کے لیے ہم بول رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے لیے، جیسے گیند کو زور سے کوئی دیوار کی طرف پھینکے تو پھینکنے والے ہی کی طرف آتا ہے، ہم اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ وہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اس کا شکل کچھ ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے دوسروں کے لیے کام ہو رہا ہے، دوسروں میں گشت کر رہے ہیں، دوسرے میں دوسرا گشت کر رہے ہیں، اور میں ایسا اپنے ہی لیے کر رہا ہوں۔ جیسے بعض فروٹ والے، ترکاری والے گلی گلی پھر کر فروٹ اور ترکاری بیچتے ہیں، وہ ڈور ڈیلیوری نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنا فائدے کے لیے لا رہے ہیں، اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے گلی گلی جا رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم گلی گلی پھریں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، اپنے لیے جائیں گے، اپنی نیت کرے بغیر اسے ملتا نہیں کچھ بھی، اس کے لیے بار بار ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنی نیت کرو، اپنی نیت کرو، اپنے لیے کرتے رہو۔ تو اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ہمارے جو بڑے دیے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا کرے، جو چلے گئے ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے امت کی بیماریاں بھی بتا دی اور علاج بھی بتا دیا، علاج بھی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں لوگ بیماریوں کو بیان کرتے ہیں، ہم علاج بتا رہے ہیں، علاج
ہم علاج بتا رہے ہیں. ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کام میں اللہ نے رکھا ہے. یہ کام کو معجون مرکب بتایا اللہ والوں نے. حقیقہ سمجھنا یہ کام معجون مرکب ہے. ایک ماہر حکیم ایک دوا تیار کرتا ہے بہت سالوں کے تجربے کے بعد، کہتا ہے ایک معجون ہے یہ، اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے. ایسے پرانے زمانے ایسا حکام ایسے حکیم تھے. نیا جو ڈاکٹر ہے نا لمبی دوا لکھے گا، پرانا ڈاکٹر ایک ہی دوا دے گا، وہ سب کے لیے، سردی کے لیے الگ، کھانسی کے لیے الگ، بخار کے لیے الگ، نہیں ایک ہی دوا سب کے لیے. تو کام معجون مرکب بتایا. تمام فتنوں کا علاج کام میں ہے یہ بتایا. کیسے سمجھاؤں میں، کن الفاظ سے سمجھاؤں کہ اللہ نے ایسا کام دیا ہے، اس میں تمام فتنوں کا علاج ہے. اندرونی بیرونی جتنے قسم کے فتنے آ سکتے ہیں، شرط کیا اخلاص سے، مشورے سے، جیسے چلنا چلتے رہیں. لیکن خاص بات یہ بتایا اللہ والوں نے، اس کا نفع عمومی کام ہی کی وجہ سے ملے گا. کام عمومی، خصوصی کام میں، خصوصی کام تو ضروری ہے، خصوصی بھی ضروری ہے، عمومی بھی ضروری ہے. خصوصی کام میں کچھ کام اس کے خصوصی ہیں، مشورہ کرنا، بیان کرنا، خصوصی ملاقات میں جانا، یہ کچھ کام خصوصی ہیں. ان کا علاج عمومی کام کے ساتھ کرنے میں اس کی حفاظت ہے. خصوصی کام کے بارے میں حضرت مولانا سمجھتے تھے، شہد کی مکھی سے کے جھتے سے شہد نکالنے والا کیا کرتا کہ وہ آگ پورا اپنے آپ کو بچانے کا جو کچھ کرنا، کمبل وغیرہ لپیٹ لیتا ہے اور آگ لے کے جاتا ہے جھتا کے پاس. پھر بھی ایک آدھ مکھی سے ڈنک مار ہی دیتی ہے. تو فرمایا جتنا بھی بچاؤ کر لو، خصوصی کام میں چلنے سے کچھ زہر چڑھ جاتا ہے. اس کے لیے عمومی کام کے ساتھ چلنا، عمومی گشت نہ چھوٹے، عمومی 3 دن نہ چھوٹے، عمومی تعلیم نہ چھوٹے. ہمارا کام کی خصوصیت تمام خصوصی کام عمومی کام میں لانے کے لیے ہی ہے. خصوصی گشتیں عمومی کام میں لانے کے لیے، خصوصی مجلس سے عمومی کام میں لانے کے لیے ہے. ہمارے پاس عمومی اصل ہے، خصوص اصل نہیں ہے. یہ تحریک نہیں ہے، یہ دعوت ہے. یہ ایک دعوت ہے. تو اس میں تو عموم اصل ہے. قرآنوں کی ترقی کیا فرمایا، پرانے عمومی کام کے ساتھ خصوصی تقاضے پورا کرتے رہیں گے تو اللہ ان کی حفاظت کر لیں گے. اگر عمومی کام کو چھوڑ کر مستغنی بن کر صرف خصوصی میں چلتے رہے تو بگڑنے کا زیادہ امکان ہے اور خطرہ ہے. اس کے لیے بھائی اللہ نے ہمارے بڑوں کی کچھ باتیں تھیں ذہن میں تو نہیں تھا، کچھ بات کرو. یہ پرانی باتیں تو ہم نے مختلف، اچھا لوگ پوچھتے ہیں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، تو جو بات بڑوں سے ہم نے سنا، جو بات دل کو لگی، اسے ہم لوگوں سے کہتے کہتے وہ بات یاد ہو گئی. بس کہیں لکھا ہوا تو ہے نہیں. حرام سے فرماتے تھے ہم نے کتب نہیں دیکھے، خطب دیکھے. کتب نہیں دیکھے، خطب دیکھے. تو ہمارے بڑوں سے ہم نے جو باتیں مختلف اچھی تو پرانے کہتے کتب سے کتاب کی جمع مطلوب ہے. کتابیں ہم نے نہیں دیکھی، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہے. جو علم سینہ بسینہ ملتا ہے وہ مضبوط علم ہوتا ہے. بڑوں کی نگرانی میں، بڑوں کے ساتھ بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہوتی.
مولانا سعید خان صاحب ہم تشریف لائے تھے، تو ان کی مجلس میں نظام الدین میں ان کا ایک کمرہ تھا، تو ماشاءاللہ سب مختلف ملک والے جمع ہو گئے حضرت کے پاس۔ مولانا مہمان نوازی میں سب سے آگے تھے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ایسا مہمان نواز ہم نے دیکھا ہی نہیں، کھلانے میں اور دینے میں بہت آگے۔ ملیشیا میں ہماری جماعت کام کر رہی تھی، تو مولانا تشریف لائے، قرآن کا جوڑ تھا 1990 میں، کولا تلنگانہ میں قرآن کا جوڑ تھا، مولانا تشریف لائے۔ ان کے خادم کہنے لگے 5 بر اعظم کا سفر کر کے حضرت آئیں، 5 بر اعظم۔ تو جتنے جماعت کے ذمہ داران تھے ان کو بلائے، بلا کر زیتون کا پھل وہ ہدیے میں دیے، دیکھو بھئی یہ ساتھوں کو کھلا دینا۔ سال کی جماعت بھی تھی پڑوس کی، 7 مہینے والے بھی تھے، 4 مہینے والے بھی تھے، سب تھے۔ پھر چند دن اور بلائے، 2-3 دن کے بعد، تو نکال کر پیسے دیے کہ میں سفر میں ہوں، آپ کی دعوت نہیں کر سکا، اس لیے میری طرف سے جماعت کی دعوت کر دینا۔ عجیب۔ ایک صاحب حضرت کے پاس آ کر حضرت سے پوچھا، حضرت برکت ہے، مجھے آپ کا ایک جبہ چاہیے۔ خادم سے بلا کر پوچھا کتنے جبے دے دو، جتنے دے دو۔ بولو آگے، وہ آگے پیچھے سوچنے لگے، حضرت سفر میں، دے دو بھائی، دے دیے۔ حضرت کا سفر تھا، جس ملک میں جانا تھا وہاں ایئرپورٹ ہی میں ایک آدمی ملا، کہا کہ حضرت میں بہت پہلے آپ کا ناپ لے کے گیا تھا، ابھی 5 جبے آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ والوں نے دے کر سکھایا، دے کر لینا ہے۔ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس چل رہی تھی، چائے تقسیم ہو رہی تھی، وہ مجھے عرض کرنا، چائے میں دودھ کی چائے، بغیر دودھ کی چائے، دودھ، اور کسی میں شکر میں، شکر اور چینی اور کستوری اور اسپون الگ۔ تو اس وقت میں تو بات سمجھ میں آئی، بعد میں سمجھ میں آیا خدمت کرنا بھی سیکھنا ہے، مہمانوں کو پوچھنے کی نوبت نہ آئے، بغیر شکر کے لاؤ، بغیر مجھے صرف جو ہے دودھ چاہیے، مجھے ڈیکاشن چاہیے، پوچھنے کی پوچھے بغیر دے دینا۔ کوئی شکر کم پینے والا، کوئی شکر زیادہ، کوئی بغیر شکر کے، تو اسے ٹرے میں لا کے تقسیم کر رہے۔ تو ایک صاحب شکر لے کر گھولنے لگے، حضرت دیکھ رہے تھے، مولانا ابراہیم صاحب، سعید خان صاحب۔ تو بڑوں کی ہر باتیں میں رہبری ہوتی ہے، ہماری تربیت ہے اس میں۔ فرمایا دیکھو اگر تم دائیں طرف سے گھول لو تو گھولنا دین بن جائے، یہ فرمایا، گھولنا دین بن جائے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک بجلی چلی گئی، تو ان کے خادم جلدی اٹھے، موم بتی سلگانے، ٹھہرو بھائی ٹھہرو، خبر کے اندھیرے کو سوچ لو، خبر کے اندھیرے کو سوچ لو۔ پھر آگے فرمایا وہ مصیبت جس سے اللہ اور آخرت یاد آ جائے وہ مصیبت نہیں، مصیبت کی شکل میں رحمت ہے، اور وہ نعمت جس سے اللہ اور آخرت بھول جائے آدمی، وہ نعمت نہیں، نعمت سے شکل میں عذاب ہے۔ چلے بھائی، ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بڑی عجیب زندگی گزاری اور بہت سی چیزیں ہمیں دے کر گئے، وہ تمام باتوں کو اپنے اندر لانے کی ایک محنت ہے، یہ چلتے چلتے کامل بن کر ہم دنیا سے چلے جائیں، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں بن جائیں، مقبول ترین بندوں میں بن جائیں۔ اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ سے مانگنا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ دینے کے لیے اللہ تیار ہے۔ صحابہ کو جو ملا وہ اللہ کے دینے سے ملا۔ حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، وہ کہتے تھے یہ دعا کرو، حضرت شیخ کو اللہ نے جو دیا ہے وہی اللہ ہمارا بھی ہے،
وہ ہم کو بھی دے سکتا ہے، مانگو نا، مانگنے میں کیا کمی کر رہے ہو، یہ کہتے تھے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔